ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اپنے گزشتہ پروگراموں کے سیکوینس کو کنٹینیو کرتے ہوئے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آج ڈسکس کر رہے ہیں خروج دجال کو۔ ناظرین، کرسچینٹی کے حوالے سے بھی اینٹی کرائسٹ کا وجود ثابت ہے، اور بائبل میں بک آف جان میں 2 چیپٹر 18 آیت میں 22 ورس میں 4-3 میں بک آف جان میں 7 ورس میں اینٹی کرائسٹ کا باقاعدہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ریولیشن 13 میں ایک بیسٹ، ایک جانور کا ذکر ہے کہ جو جس پر 666 کا سائن ہوگا، اور اس طرح کی مختلف باتیں کرسچینٹی میں بھی موجود ہیں کہ جو ایک اینٹی کرائسٹ، ایک دجال نما شخصیت کے آنے کی ہمیں نوید دیتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دجال کے ظہور پہ تو ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ایک شخصیت کا نام ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں ایک شخصیت کا نام ہے تو بڑا طاقتور شخص ہوگا اس کا؟ بالکل طاقتور، اس کو طاقت عطا ہوگی خدا کی طرف سے۔ یہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی کچھ قوتیں اس کی طرف منتقل کریں گے۔ مثلا زندہ کرنا، مار کر، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن عارضی طور پر بندوں کی ابتلا اور آزمائش کے اللہ امتحان کے لیے اہل ایمان کا بھی امتحان ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عام انسان نہ ہو، کوئی کسی حکومت کا سربراہ ہو، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوگی، وہ جس کو چاہے گا رزق دے گا، جس کو چاہے گا روک لے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کی شکل میں انسان ہوگا، لیکن وہ کسی حکومت کا یا طاقت کا سربراہ ہو سکتا ہے۔ کسی کو مار کے زندہ کرنا، یہ تو مقصد یہ کہ ایک موقع پر آن دی اسپاٹ کسی کو مار کے زندہ کرنا یا بارش کا برسات دینا، یہ تو کسی حاکم کے میرے خیال میں نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود نے کہا تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے، موت طاری کرتا ہے، یعنی یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو کیا بتایا انہیں کہ 2 قیدی کو بلائے تو سزائے موت ہو گئی دونوں کو، کہنے گا ایک کو میں نے آزاد کر دیا، ایک کو سزائے موت دے دی۔ تو یہ تو احمقانہ سوچ ہے اس کی، وہ اس پر قادر نہیں ہے، فلسفہ حیات و ممات کو سمجھ نہیں پایا۔ پھر جب انہوں نے حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تجھ میں قوت مغرب فبہت الذی کفر، یہاں بھی وہی صورت حال ہے۔ ایک سوچ ہے، یہ در حقیقت نہ سربراہ ہے، وہ اس وقت ایک شخص کی صورت میں نمودار ہوگا، نہ کسی حکومت کا سربراہ ہوگا، بلکہ وہ کوشش کرے گا آنے کے بعد اپنی حکومت قائم کرنے کی۔ میرا ڈاکٹر صاحب، یہ تو نہ حق الیقین ہم اس سوچ کو کہہ سکتے ہیں نہ اس سوچ کو، کیونکہ یہ تو ہمیں حدیث میں بھی کہیں اشارہ نہیں ملتا کہ سربراہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن طاقت، جس طاقت کی بات ہو رہی ہے وہ طاقت کس طرح اس کے پاس ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک نقطے کی طرف آنا چاہوں گا، عاصم صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گا اس بارے میں رائے۔ اسی حدیث پاک میں جو ہم ریفر کر رہے ہیں، بارش کے برسانے کا ذکر ہے کہ دجال کی طاقت یہ ہوگی کہ وہ جس جگہ چاہے گا بارش کر سکے گا، اور یعنی ویدر سسٹم کو وہ چینج کر سکے گا، اور جہاں وہ چاہے گا قحط طاری کر سکے گا۔ تو میں آپ کو، بلکہ آپ سب کو، اپنے ناظرین کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گا کہ جس میں ناظرین ایک عجیب و غریب بات آپ دیکھیں گے کہ انوینشن کا بھی آپ ایسی ذکر دیکھیں گے کہ اب انسان اس حد تک کیپیبل ضرور ہو گیا ہے کہ وہ اگر پورا نہیں تو جزوی طور پر موسم کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ کلپ دیکھیے۔ And Venezuelan leader Hugo Chavez has once again accused the United States of playing God. But this time it's Haiti's disastrous earthquake that he thinks the U.S. was behind. Spanish newspaper ABC quotes Chavez as saying that the U.S. Navy launched a weapon capable of inducing a powerful earthquake off the shore of Haiti. He adds that this time it was only a drill, and the final target is destroying and taking over Iran. The U.S. Patent Office granted a patent to a Houston-based scientist, Dr. Bernard Eastlund, for an invention which Dr. Eastlund says could be used to change the weather. Dr. Eastlund says the invention could also be used to disrupt communications all over the world and might be used to destroy or deflect a missile attack. ڈاکٹر صاحب، ایک انوینشن کا ذکر ہوا اس میں،
اور 1978 کی بات یہ بتائی جا رہی ہے، جس میں جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے ایک انوینشن کی کہ جس سے یہ ویدر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کی ریسرچ میں کوئی ایسی بات سامنے آئی کہ اب اس انوینشن یعنی کیا انسان کیپیبل ہو گیا ہے کہ وہ جہاں چاہے بارش برسا دے، جہاں چاہے زلزلہ لے آئے؟ کیونکہ یہاں تو یہ بات نظر آ رہی ہے. جی، یہ جہاں تک بارش کا تعلق ہے یہ تو تجربات کئی دفعہ ہو چکے ہیں. بارش برسنا، بادل تو جب موجود ہوں تو بارش برسانے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر پریشر اور ٹیمپریچر ایک ایسے لیمٹ میں آ جائیں، ایک لیمٹ میں، تو وہ بارش ہو جاتی ہے. تو یہ مصنوعی بارش کے تجربے کیے جا چکے ہیں کہ کوئی چیز ایسی اسپرے کرتے ہیں بادل پر کہ جس سے وہ کنڈیشن چینج ہو کے اور بارش شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ مصنوعی بارش جو ہے زیادہ کامیاب نہیں رہی، کہ وہ شاید وہ اسپرے جو کچھ کرتے ہیں وہ چیز ہارمفل ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ انسان یہ کیپیبلٹی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر 100% نہیں تو کم از کم کچھ حد تک اس نے حاصل کر لی ہے، کچھ حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے. عاصم صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے ہارپ ٹیکنالوجی کا آپ لوگوں نے کہیں پڑھا ہوگا، تو وہ بھی پیٹنٹ ٹیکنالوجی ہے اور اس میں مینوپولیٹ کر سکتے ہیں. بالکل سے بارش کو کریٹ یا اتنے بڑے پیمانے پر نہیں کیا جا سکتا جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، مگر اس کو اگر کہیں پہ بارش ہو رہی ہے تو اس کا پیریڈ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. کہیں پہ سیلاب اگر آ رہا ہے یا آلریڈی ان فلو میں ہے تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس کا پیریڈ بڑھایا جا سکتا ہے، اوور فلو کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں ایٹماسفیرک چینجز لائی جا سکتی ہیں. یعنی اس حد تک انسان نے یہ کیپیبلٹی ڈیولپ ہاں بھائی، یہ ایک غیر حتمی علامت ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی. ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے ابھی کلپ دکھائی ہے اس کو ایک غیر حتمی علامت کہا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہاں اصل میں یہ علامت کہا جا سکتا ہے کیونکہ وقفہ لینا ہے. انسان ان کی قدرت اور علم کی بنیاد پر وہ تبدیلیاں، تغیر لانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ تغیر بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے. بادل ہوگا تو موسم تغیر کرے گا، پانی ہوگا تو سیلاب میں تیزی لائے گا نا. نقطہ یہ ہے کہ مقصد ہے کہ محتاج ہے اللہ کے حکم کے. پہلے تو پانی آئے، پھر سیلاب آئے تو اس کو میں تیزی لائے، اور اسی طرح بادل نہ آئے تو کیا کر لے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ علامات آپ علمی ارتقاء کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، علمی ارتقاء کہہ سکتے ہیں. ایسے واقعات اسلام میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، ایسے موجود ہیں کہ بارش برسا دی گئی. علامات نہیں کہہ سکتے، علمی ارتقاء کہہ سکتے ہیں. جیسے اس کی ایک مثال میں چھوٹی سی میں ایک وقفہ لے لوں عاصم صاحب، کیونکہ ناظرین جو نقطہ ابھی تک سامنے آیا ہے وہ یہ کہ دجال کا ظہور ثابت ہے اور دجال کے پاس ایسی ماورائی قوتیں ہوں گی کہ جو شاید آج کے دور میں ہم اس بات کو اس طرح پٹ کر سکیں کہ جو آج کی ٹیکنالوجی، آج کی سائنس ہے، وہ اس حد تک ترقی ضرور کر چکی ہے اور آگے کر رہی ہے کہ شاید کچھ قوتیں جو ہمیں آج ماورائی لگ رہی ہوں اگلے 10 سال میں، شاید وہ قوتیں نارمل سائنس کی دسترس میں موجود ہوں. ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں دجال کے موضوع پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تمام حضرات کے لیے ایک حدیث پاک جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں مستقل، اس میں جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دجال کتنا عرصہ اس دنیا میں رہے گا، تو حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ 40 دن، اور اس میں جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، جو دوسرا دن ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن ہیں وہ نارمل دنوں کی طرح ہوں گے. کیپٹن صاحب، اس بات کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو میں کنٹینیو بھی کروں گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ جو پہلا دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، تو کیا اس میں ہم ایک نماز پڑھیں گے سارے اوقات کی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس میں 1 سال کی نمازیں ہی ہوں گی، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ 1 سال کا ہی پیریڈ ہوگا. تو یہ کیا بات ہو رہی؟ کیا وہ دن 1 سال کی طرح گزر جائے گا؟ یہ کس طرح سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم عقل انسانی کا استعمال کریں تو